اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم ورلڈ کے تمام ناظرین اور اکابرین، آپ سب کو السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو اس حادثے کے متعلق ہے جو کل شیخو پورہ میں پیش آیا۔ جی ہاں، کل شیخو پورہ میں شاہ حسین ایکسپریس ٹرین اور کوسٹر کے مابین ایک تصادم ہوا۔ کوسٹر میں تقریباً 30 سے قریب لوگ موجود تھے جو سارے کے سارے سکھ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حادثہ شیخو پورہ میں فاروق آباد کے قریب پیش آیا۔ ریلوے حکام نے اس کی تفتیشی رپورٹ کچھ یوں بھیجی ہے: The railway authorities have released an initial investigation report of Shekhupura train accident, declaring driver of the passenger coaster as responsible for the negligence which resulted killing of at least 20 people. جی ہاں، ریلوے حکام نے بتایا ہے کہ ڈرائیور کی عدم توجہی کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا جس میں تقریباً 20 کے قریب لوگ مارے گئے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم سب کے اندر یہی ایک عادت ہے جلد بازی کی۔ اسی طرح اس ڈرائیور نے بھی جلد بازی سے کام لیا اور ایک شارٹ کٹ طریقے سے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اس نے جگہ تلاش کی، لیکن جب پھاٹک بند تھا لیکن پھر بھی اس نے شارٹ کٹ مارا۔ تو اس کی کیا وجہ تھی کہ اس نے شارٹ کٹ کیوں لیا؟ اس کی یہی وجہ تھی کہ وہ اس میں شعور کی کمی تھی، اس نے عقل سے کام نہیں لیا، اس نے احکامات جو قانونی احکامات ہیں اس کو ہوا میں اڑا دیا۔ جی اگر پھاٹک بند ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ ادھر سے آپ شارٹ کٹ لے کے چلے جائیں؟ کوئی تک نہیں بنتا کہ آپ شارٹ کٹ ماریں۔ پھاٹک بند ہے، ٹھیک ہے، آپ صبر کا مظاہرہ کریں، کھڑے رہیں اپنی جگہ پہ، اور جب پھاٹک کھل جائے چلے جائیں۔ اور دوسرا ہمارے معاشرے میں یہ کہ جی کہتے ہیں کہ پھاٹک بند نہیں تھا جس کی وجہ سے حادثہ ہو گیا۔ تو بھائی اگر پھاٹک بند نہیں تھا تو کیا جو گاڑی چلا رہا تھا اور بائک چلا رہا تھا وہ اندھا تھا کہ اس کو اتنا بھی پتہ نہیں چلا کہ اتنی دور سے ٹرین آ رہی ہے؟ ٹرین اب کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو قریب آ کے پتہ چلے کہ آ رہی ہے، ٹرین کا تو دور سے پتہ چل جاتا ہے جو آ رہی ہے۔ اور جب ٹرین دور سے آ رہی ہے تو اس کو چاہیے تھا، جو بھی ہیں ان کو چاہیے کہ جو حادثات پہلے بھی اس طرح پیش آئے کہ پھاٹک کھلا ہو اور آپ ایک حادثے کا شکار ہو جائیں۔ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کمال کا ہنر رکھتے ہیں، ہم نکل جائیں گے، صحیح ہے، اور یہ نہیں آپ جانتے کہ کیسے نکل جائیں گے۔ ایک تو آپ احکامات کی پیروی نہیں کر رہے جو حکومت کی طرف سے لاگو ہیں قانونی۔ دوسرا آپ کو ایک پتہ ہے کہ چیز سامنے سے آ رہی ہے، خطرناک ہے، اگر ہم کسی مسئلے میں پڑ گئے تو حادثہ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ، لیکن نہیں، پھر بھی ہم اپنی بے علمی اور بے شعوری کی وجہ سے گزرتے ہیں۔ اب میرا دوسرا پوائنٹ ہے کہ جن صاحب کو کل معطل کیا گیا ہے وہ ایک بے قصور ہے اس معاملے میں۔ وہ کیسے بے قصور ہے؟ اب دیکھیں، اگر پھاٹک بند ہے، صحیح ہے، اگر پھاٹک بند ہے تو ریلوے حکام نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ اگر پھاٹک بند ہے، اگر کھلا ہے تو پھر نیگلیجنس ہے، ان کی غفلت ہے، لیکن یہ اس بندے کی غفلت تھوڑی ہے جس نے کی ہے، یہ تو ادارے کی غفلت ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس نے اگر پھاٹک بند کیا یا نہیں کیا، اگر بند کیا ہے تو پھر بھی حادثہ ہوا ہے کیونکہ ڈرائیور نے اپنی غفلت برتی شارٹ کٹ کے ذریعے، تو اس میں اب اس بندے کا کیا قصور ہے جس کو اس معاملے سے پتہ ہی نہیں کہ یہ حادثہ ہوگا؟ کہ اگر ادارے کی غلطی ہوتی تو وہ ایکسیپٹ ہی کرتا، جب ادارے کی غلطی ہی نہیں ہے تو آپ نے اس کو کس بنیاد پر برطرف کیا؟ صحیح ہے۔ اب یہ ہوا نا کہ آپ نے ایک بے قصور کو معطل کیا، وائی، فار واٹ ریزن؟ اس کی تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ اور اگر پھاٹک کھلا بھی ہوتا، اگر اس وقت حادثہ ہوتا کہ پھاٹک کھلا ہوا تھا اور پتہ نہیں چلا، تو اس بندے کی غلطی ہے جس نے پھاٹک بند کرنا ہے، نہ کہ اس ڈویژنل انجینئر کی غلطی جو اپنے آفس میں بیٹھا ہے۔
یہ ہمیں اس کا بہت ہی چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑے گا. اگر ایسا کوئی معاملہ پیش بھی آ جاتا ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے، ہماری حکومت کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس کی انکوائری بٹھائے، سارے معاملے کو دیکھے، اس کے بعد اس کی جانچ پڑتال کی جائے، قصوروار ڈھونڈا جائے، اس کی غلطی کی نشاندہی کی جائے، پھر سزا سنائی جائے. نہ کہ یہ کہ حادثہ ہوا جی اس کی غلطی ہے چلو جی برطرف کر دی. یہ کیا بات ہوئی؟ اس طرح تو پھر پتہ نہیں کتنے حادثے ہوں گے دن میں، آپ معطل پہ معطل کر جائیں گے. اور تیسرا پوائنٹ ہے استعفے کا، ریزگنیشن. جی ہاں، پیپل پارٹی کی طرف سے وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کا ریزگنیشن یعنی استعفے کا مطالبہ ہے کہ آپ استعفیٰ دیں اپنی وزارت سے. ٹھیک ہے، ٹھیک موقف ہے، کیونکہ کافی عرصے سے ریلوے میں حادثات پہ حادثات ہو رہے ہیں، کوئی نہ کوئی غفلت برتی جا رہی ہے. اور شیخ رشید صاحب کو اگر نہیں پتہ تو اس بارے میں تو ان کو چاہیے کہ اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھیں. لیکن بات یہ بھی سوچنے لے کر استعفیٰ لے بھی لیا جائے، فرض کر استعفیٰ لے لیا گیا اور اس کے بعد بھی حادثات جاری رہیں، تو پھر آپ اس کا قصوروار کس کو ٹھہرائیں گے؟ ابھی تو کہہ رہے نا کہ شیخ رشید صاحب کی غلطی ہے، حکومت کی غلطی. چلے آ جائے حکومت چلے گی، اگلی حکومت جس کی بھی آئے صحیح ہے، اگلی حکومت جس کی بھی آئے اور اس میں بھی ایسے حادثات ہو جائیں تو بتائیں کس کو ٹھہرائیں گے ذمہ دار؟ سب سے پہلا جو انہوں نے کام کرنا ہے وہ یہی ہے کہ اپنی غلطیوں کو سدھاریں. جی ہاں، غلطیاں، بہت غلطیاں ہیں اس حکومت کی کارکردگی میں، ان کو چاہیے کہ اس کو جلد از جلد کور کریں. اس کے بعد غفلت نہ برتی جائے کسی بھی کام میں. غفلت ہمیں اس موڑ تک لے آئی ہے کہ ہر دن کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے. اور تیسرا چیک اینڈ بیلنس کا، میں تو سمجھتا ہوں کہ 1947 جب پاکستان بنے تو اس ملک کے کسی ادارے کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کسی بھی ادارے کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو خود ہی بتائیں، جب چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہوگا تو آپ کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ آپ ان نظام کو ٹھیک کر لیں گے؟ بس اگر آپ اس کو دیکھے جائیں تو ہمیں اس سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی بے شعوری میں تو ہم اس کو اپنے شعور میں تبدیل کریں، ہم ایک باشعور آدمی بنیں، با علم آدمی بنیں، نہ کہ بے علم آدمی. ہم سب کو چاہیے ہم اپنی غلطیاں سدھاریں، ہم اپنے آپ کو چینج کریں. جب ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے تب یہ معاملات خود بخود ٹھیک ہوں گے. اور سب سے پہلا یہ کام بھی پھر اس کے بعد حکومت کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ حفاظتی اقدامات اٹھائے، ان کو بروئے کار لائے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اپنے آپ کو محفوظ بنائیں، دوسروں کو بھی محفوظ بنائیں، اور کسی بھی قسم بے احتیاطی نہ برتیں. آپ سب کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ، اللہ کی امان میں رہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن